الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة من أمتي يوم القيامة أبي بكر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. انتہائی ادب و احترام سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیز دوستوں، ساتھیوں، بھائی، مناقب اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مبارک سلسلہ شروع کیا ہے. آج اس مبارک سلسلے کا تیسرا خطبہ جمعہ ہے اور آج کی گفتگو میں جانشین پیمبر خلیفہ بلا فصل امام الصحابہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت کا ایک انتہائی اہم اور خاص پہلو آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا ہے. اور یہ بات شروع ہی میں اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ اصحاب رسول کے مبارک تذکرے کو سننا حقیقت میں عمل کی نیت سے ہونا چاہیے کہ جن خوبیوں کو اپنا کر، جن کمالات اور صفات کو اپنے اندر پیدا کر کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اپنے مقام کو بلند و بالا کیا، ہم بھی انہی اوصاف و کمالات، انہی خوبیوں اور خصوصیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں. یہ کوئی ناممکن کام نہیں ہے. ان کے نقش قدم پہ چل کر اللہ رب العزت کے ہاں محبوب و مقبول بن جانا، اگر یہ ناممکن ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں اس بات کا حکم نہ فرماتے.
تو اللہ نے ان کی نقل اتارنے کا، ان جیسا ایمان لانے کا، ان کے نقش قدم پہ چلنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ کے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طرز عمل کی پیروی کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل لوگ ہیں، یعنی ان کو فالو کیا جا سکتا ہے، ان کی پیروی کی جا سکتی ہے، ان کی نقل اتاری جا سکتی ہے اور اتاری جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اسی ذہن کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اسی سوچ کو اپنی ذہن میں بٹھا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظمت و فضیلت کو سماعت فرمائیے، جو آج کی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ہے کہ اسلام میں یہ اعزاز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ اول بھی ابو بکر ہیں، ثانی بھی ابو بکر، یعنی اول کہتے ہیں پہلے کو، پہلا نمبر لے جانے میں، پہلے نمبر پہ آنے میں، کسی چیز میں پہل کرنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تاریخ اسلام میں ایک منفرد اور ممتاز مقام ہے جو ان سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور قرآن نے ان کو کہا ثانی اثنین، کہ جہاں پر کوئی امت میں اور نہیں ہے، سارے کے سارے بعد میں ہیں، حضرت ابو بکر پہلے ہیں، وہاں اول ہیں۔ اور جہاں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہے، وہاں رسول اللہ اول ہیں، ابو بکر ثانی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب دیکھا جائے گا تو اول مصطفیٰ، ثانی ابو بکر۔ ثانی کسے کہتے ہیں؟ ثانی کہتے ہیں دوسرے کو، اول مصطفیٰ، ثانی ابو بکر۔ اور جب امت کے ساتھ دیکھا جائے گا تو ساری امت بعد میں اور اول حضرت ابو بکر۔ تو اب اسی چیز کو پیش نظر رکھیے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو چند ایک باتیں سمجھانے اور سنانے کی کوشش کروں گا، لیکن اس کے آغاز میں میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہوں گا کہ بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی پہلے تے بعد انال کی فرق پہنتا ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی خیال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں پہلے کی تے بعد کی گل تو ایک کوئی پھر کی ہو گیا جی۔ ایسا نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث سے یہ بات بڑے واضح طور پر ثابت ہے کہ جو پہلے والے ہیں بعد والے ان کو نہیں پہنچ سکتے۔ اٹھائیے قرآن، سورۃ الواقعہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ جو پہلے نمبر والے ہیں ان کا مقام اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ سبقت لے جانے والے، وہ پہلے نمبر پہ آ جانے والے۔ اور سورۃ توبہ میں فرمایا السابقون الاولون، یعنی ان کو پہلے نمبر کی سبقت لے جانے والوں کی عظمت کو اللہ نے قرآن میں بیان کر کے بطور اعزاز کے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو اگنور کر دیجئے کہ پھر کیا ہوا جی، یہ پھر کیا ہو گیا، یہ والی بات، یہ والی سوچ یہ درست نہیں ہے اس معاملے میں کہ کوئی پہلے آ گیا تو بعد چ آ گیا جی پھر کیا بات ہے۔ آپ پہلے نمبر والے کو اٹھا کے سب سے آخر میں کھڑا کر دیں، توہین ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پہلا ہی صف ہے، پہلا مصلی ہے، سب سے آگے والی جگہ ہے، وہاں پہ کھڑے ہونے والے امام کو آپ کہیں گے تسی او تے جا کے کھلو جی پچھلی سے، سب تو آخری صف، کیوں جی ہو جاتی ہے نا توہین؟ تو کمال ہے، آپ اپنی مسجد کے امام کو مصلی سے اتار کے پچھلی صف میں کھڑے کر دیں تو توہین ہو جاتی ہے، تو آپ رسول اللہ کے بنائے ہوئے امام کو وہاں سے نکال کے کسی اور نمبر پہ لے جا کے کھڑے کر دیں تو کوئی توہین نہیں ہوتی۔ عجیب بات ہے، جس کو اللہ اور اللہ کا رسول آگے کر رہے ہیں آپ اس کو پیچھے کریں تو کوئی توہین نہیں ہوتی۔ کسی بھی منصب اور مقام کو اس کی جگہ سے ہٹانا اس کو عربی میں ظلم کہا جاتا ہے، سمجھے؟ عدل کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اس کی جگہ پہ رکھ دینا اور اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر غلط جگہ پہ یا اس کے مقام سے یا اس کی جگہ سے اس کو محروم کرنے کو تو ظلم کہتے ہیں۔ یہی تعریف ہے ظلم کی۔ اللہ نے قرآن مجید میں شرک کو ظلم کہا، اور ظلم نہیں کہا بلکہ ظلم عظیم کہا، ان الشرک لظلم عظیم۔ کیوں کہا؟ مفہوم یہی ہے کہ جو سجدہ جہاں کرنا تھا وہاں نہیں کیا، جب وہاں چھوڑ کے کہیں اور کیا تو یہی تو ظلم ہے، اور کیا ہے؟ جس سے مانگنا تھا اس سے نہیں مانگا، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے، یہی تو ظلم ہے۔ جس کی عبادت کرنی تھی اس کی نیکی بندگی کسی اور کی شروع کر دی، یہی تو ظلم ہے۔ جس کی تسبیح پڑھنی تھی اس کی نہیں پڑھی، کسی اور کے قصیدے پڑھتے رہے، یہی تو ظلم ہے۔
تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ ظلم کیا ہے، حقیقی اور اصلی مقام کسی کا، اس سے اس کو اٹھا کے کسی اور پہ رکھنا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ تو مقام ابی بکر کے بارے میں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ جسے خدا اور مصطفیٰ نے اول پہ رکھا ہے، اگر آپ اس کو اول کی جگہ سے کسی اور جگہ پہ لانے کی یا اس جگہ کے اوپر اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، پہلا نمبر سے محروم کرنے کی کوشش کریں گے، وہ آپ کر تو نہیں سکیں گے۔ یہ بات تو ذہن میں رکھیں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ نمبر کوئی بانڈوں کی پرچیوں کے نمبر نہیں ہے جو آپ نے الاٹ کیے ہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا نمبر ہے جو رب نے عطا کیا ہے۔ کائنات کی کوئی طاقت، کوئی مائی کا لال ان سے چھین نہیں سکتا، تو محروم تو آپ انہیں نہیں کر سکتے، لیکن اپنا بیڑا غرق کر لیں گے اگر ان کو ان کے مقام اول سے ہٹا کے بیان کرو گے تو یہ ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، گمراہی ہوگی، یہ صحابہ سے دشمنی کے برابر ہوگا۔ اس کو نہ اللہ پسند کرتے ہیں نہ اللہ کے رسول پسند کرتے ہیں۔ اب ایک اور بات سمجھیے، جی پھر کیا ہوتا ہے؟ جی پہلا کی تو بات چکی، ایک طرف سے اگر سوچا جائے تو بات صحیح لگتی ہے کہ یار گل تو ٹھیک ہے، سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے، سب سے پہلے کلمہ پڑھا، تو کلمہ کوئی انوکھا پڑھا تھا؟ وہی والا کلمہ پڑھا تھا جو ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی اور پڑھا تھا؟ یہی والا کلمہ ہے نا، یہی گواہی اللہ اور اس کے رسول کی، یہی والا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی گواہی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہی والی گواہی، یہی والا کلمہ، تو کوئی انوکھا تو تھا نہیں۔ تو 1400 سال پہلے والا پڑا ہوا اور آج کا پڑا ہوا وہی کلمہ ہے، وہی ایمان ہے، وہی شہادت ہے، وہی گواہی ہے، تو مولوی صاحب اتنا بھی کیا ہے کہ پہلے پڑھ لیا بعد میں پڑھ لیا، پڑھیا تو کلمہ ہی ہے نا جی، ہونا بھی یہی پڑھیا سی، جیسی بھی یہ پڑھیا سی، دیکھنے کو بظاہر کیا لگتا ہے کہ ایک سی بات ہے۔ ہاں جی، علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے کلمہ پڑھ لینا، مزے مزے کے ماحول میں کلمہ پڑھ لینا، بڑے آسان راہوں پہ کلمہ پڑھ لینا، اور ہر قسم کی آسائشیں، سہولتیں اور آرام دستیاب ہونے کے بعد کلمہ پڑھ لینا، بڑے آسان حالات میں بڑے خوبصورت میٹھے میٹھے انداز سے، پیارے پیارے طریقے سے، اور بڑی ہی مزے مزے سے کلمہ پڑھ لینا، کلمہ سنا دینا، کلمہ سکھا دینا، یہ بڑا آسان ہے۔ بابو جن حالات میں سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، اس دور میں کلمہ پڑھنا یہ کوئی بہت بڑے اعزاز کی بات شمار نہیں ہوتا تھا، دنیا والوں کی نظر میں جرم شمار ہوتا تھا، دنیا والوں کی نظر میں، مشرکین کی نظر میں بہت بڑا جرم تھا۔ جب اسے جرم سمجھا جاتا تھا تب ابو بکر نے کلمہ پڑھا، جب کلمہ پڑھنے پہ مار پڑتی تھی تب ابو بکر نے کلمہ پڑھا، جب کلمہ پڑھنے کے اوپر گھسیٹا جاتا تھا تب کلمہ پڑھا، جب کلمہ پڑھنے پہ گھر بار چھوڑنا پڑتا تھا تب کلمہ پڑھا، جب کلمہ پڑھنے کے اوپر تختہ دار پہ لٹکا دیا جاتا تھا تب کلمہ پڑھا، جب کلمہ پڑھنے پر ساری برادری، سارا علاقہ، سارے لوگ مخالف اور دشمن ہو کر جان لینے پہ آ جاتے تھے تب کلمہ پڑھا، جب کلمہ پڑھنے پر بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا تب کلمہ پڑھا، جب کلمہ پڑھنے سے کاروبار متاثر ہوتا تھا تب کلمہ پڑھا، جب کلمہ پڑھنے سے لوگوں کے حالات اور تعلقات بگڑتے تھے، مفادات پہ زد پڑتی تھی، مصلحتوں پہ زد پڑتی تھی، ابو بکر نے اس وقت کلمہ پڑھا ہے، نہ ادھر دیکھا نہ ادھر، نہ حالات کی پرواہ کی، نہ دشمنی اور مخالفت کی پرواہ کی، ان حالات میں کلمہ پڑھا۔ تو اس کلمہ پڑھنے کا اور ہمارے کلمہ پڑھنے کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے صاف لفظوں میں کلمہ پہلے پڑھنے، اسلام پہلے قبول کرنے کی فضیلت کی وجہ بیان فرمایا کہ یہ جو پہلے اسلام قبول کرنے والوں کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا شروع میں کلمہ پڑھا، جتنا جلدی اسلام قبول کیا، اتنا مشکلات زیادہ آئیں، اتنا مصائب سے زیادہ گزرنا پڑا، اتنا تکلیفوں سے زیادہ گزرنا پڑا، تو آغاز میں مشکلات ہوتی ہیں، تو آغاز کی مشکلات تو وہ بھگت گئے۔ وہ پنجابی میں ایک جملہ کہتے ہیں، مجھے تو بزنس والی اتنی باتیں آتی نہیں ہیں، کوئی دکان ڈالے نا تو وہ اس کے بارے میں کہا کرتے ہیں کہ پہلے سال پتہ نہیں چٹی
تو پھر کھٹی تو پھر ہٹی ہے، اس طرح ہی نا بھی، پہلے چٹی تو پھر، ہاں پہلے چٹی تو پھر اس تو بعد بھائی پھر کھٹی. اچھا جی، یعنی پہلے سب سے پہلے یہ ہے کہ دکان بنا لی، اچھا پھر اس کے بعد پھر پلے سے ڈال رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کریں، گا کہ نہیں آ رہے یار، برانڈ بناتے بناتے ٹائم لگ گیا، چلو اپنی بولی میں دوسرے طریقے سے کر لیتے، پھر برانڈ بن گیا، اس کے لیے کافی مشقت کی، اسٹرگل کی، او کمایا کسی نے، کھایا کسی نے. ہوتے ایسے. یہ ابھی 4 دن پہلے آپ نے دیکھا پاکستان کی سرزمین پر ایک تاریخ ساز واقعہ ہوا کہ مولانا عبدالاکبر چترالی دامت برکاتہم نے اپنی ٹیم کے ساتھ پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا، ناموس صحابہ بل. بڑی خاموشی سے پیش ہو گئے. اب وہ بل پیش کیا، بل منظور بھی ہو گیا کہ آج کے بعد جو اصحاب رسول اور اہل بیت پیغمبر کی توہین اس سرزمین پاکستان پہ کرے گا اس کی سزا کم از کم 10 سال قید ہے، اور جج چاہے تو اپنی ثواب دید پہ عمر قید کی سزا بھی دے سکتے، اور ناقابل ضمانت جرم ہے. اب دیکھنے کو یہ بڑی سادی سی بات ہے کہ مولوی صاحب نے بل پیش کیا اور پاس ہو گیا اور پاکستان کی اسمبلی میں قانون بن گیا. اس کی بیک پہ کتنے لوگوں کی قربانیاں ہیں، کتنے لوگوں کی جد و جہد ہے، جنہوں نے عرصہ دراز تک اس لیول پہ آ کے قربانی دی. اور میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا اور بڑی خوشگوار حیرت کا احساس ہوا کہ لوگوں کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ جب اسمبلی کے اندر محافظ ناموس صحابہ حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ نے ناموس صحابہ بل پیش کیا تھا، تو اس بل کے اولین محرقین اور معاونین میں اس وقت مولانا عبدالاکبر چترالی ساتھ تھے، تصویروں میں ساتھ ہیں، ان معاملات میں ساتھ ہیں، اسمبلی کے فورم پہ ساتھ ہیں. تو وہ جو کومپل لگا کے، جو بوٹا لگا کے، جو بیج ڈال کر مولانا اعظم طارق شہید گئے تھے، اسی پودے کو پروان چڑھانے میں آج اس شخص نے کردار ادا کیا ہے جو اس وقت مولانا کے ساتھ کھڑا تھا. بہرحال ہم ان کو بھی اور اس کی بیک پہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ نتیجہ نکلا تو سب نے دیکھا، لیکن اس کی بیک پہ قربانیوں کی ایک داستان ہے، ایک تسلسل ہے، ایک عوام کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے ایک لمبی چوڑی محنت ہے. تو دنیا کے ہر کام میں ایسے ہوتا ہے، ابتدا قربانیوں سے ہوتی ہے، مشقتوں سے ہوتی ہے، مصائب اور مسائل سے ہوتی ہے. ایک دن وہ تھا جب کلمہ پڑھنا جرم تھا، اور پھر وہ دن بھی آیا جب کلمہ چھوڑنا جرم بن گیا. پہلے وہ تھا کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ مجرم، اور اب ارتداد کی سزا بغاوت کی سزا ہے، قتل کی سزا ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اسے مہلت دی جائے گی، ورنہ شریعت اسلامیہ میں اس کی سزا قتل رکھی گئی ہے کہ کلمہ چھوڑنا جرم ہے. تو یہاں کلمہ پڑھنے والے جرم سے لے کے کلمہ چھوڑنے والے جرم تک پہنچنے میں کتنی قربانیاں لگتی ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کتنی لمبی چوڑی تاریخ ہے. تو سیدنا صدیق اکبر نے آغاز میں کلمہ پڑھا ہے، تو جس نے آغاز میں پڑھا، جس نے آغاز میں اسلام قبول کیا، اس کو قربانی دینے کا موقع بھی زیادہ ملا. اگلی بات سنیے، ایک حدیث پاک ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، کئی ساری حدیث کی کتابوں میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، اور بھی حدیث کی متعدد کتابیں جو دوسرے درجے کی، مطلب دوسرے درجے کی مراد بڑی کتابوں سے مقتبس کر کے جو حدیث کے مجموعے ہیں ان میں بھی یہ حدیث پاک ریاض الصالحین میں اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فعمل بها بعد کتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيء. فرمایا کہ جو بندہ اسلام میں کسی اچھے کام کی ابتدا کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ اس اچھے کام کی ابتدا کی برکت سے بعد میں اسی اچھے کام کو کرنے والے ہر بندے کے عمل کے برابر اجر اس بندے کو عطا فرماتے رہتے ہیں کہ جس نے اس کا آغاز کیا تھا. بات سمجھیے ذرا، آپ کو پتہ چل جائے گا اولیت کتنا بڑا کمال ہے. اول ہونے کا مطلب کیا ہے، کسی کام کو شروع کرنے میں کتنا کمال ہوتا ہے. فرمایا کہ جس نے آغاز میں کوئی اچھا کام شروع کیا، بعد میں لوگ اس کو دیکھا دیکھی اسے فالو کر کے شروع ہو گئے، فرمایا بعد میں جس نے بھی کیا اس کے برابر کا اجر وہ پہلے کو ملنا شروع ہو جائے. ہم میں عالمی اور بین الاقوامی کنجوس
ٹھیک ہے نا بھائی. بین الاقوامی بخیل کنجوسی کا عالمی ایوارڈ ہمارے پاس ہے. صحیح کہہ رہا ہوں کہ حالت یہ ہے کہ ہم نا اگر کوئی ہمیں کہے نا کہ بھئی اگر تو نے اس کو دیکھ کے یہ کام کیا نا تو تیرے برابر اجر اس کو ملے گا, وہ کہنا میں پھر کر دے گی برابر دا اجر تو انہیں لے جانا, تو میں رہ نہیں دے, میں کی کرنا کر کے میں نہیں کھانی دی نقل نہ میں کرنا نہیں, آپ کوئی اور کر لینا. ٹھیک ہو گیا بھائی. اب اللہ کے نبی نے اس حوالے سے ان کنجوسوں کا علاج کرنے کے لیے اگلا جملہ ارشاد فرمایا ولا ينقص من اجورهم شيء, فرمایا تہاڈے کولوں لے کے نہیں دینا. یہ جو اللہ تمہارے برابر کا اجر اس کو دے رہے ہیں کام شروع کروانے کو, وہ تمہارے نامہ اعمال سے نکال کے نہیں دے رہے ہو بھائی. تمہیں کس بات کی فکر ہے, تمہیں تمہارا پورا اجر دیا جائے گا. ولا ينقص من اجورهم شيء, ان کے اجر میں سے تمہارے اجر میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا. اللہ اپنے خزانے سے دے رہے, تو خام کا پریشان اللہ دے رہے ہیں, آپ کو کس بات کی تکلیف ہے بھائی, کس بات کی پریشانی ہے. تو اب جو کام بھی کسی نے شروع کیا اچھا نیک جائز, اس کام کو دیکھ کر جس نے بھی نقل اتاری تو برابر کا اجر پہلے کو اونچی بولو پہلے کو ملے گا. اب ہر برابر کا اجر پہلے کو منتقل ہو رہا ہے, ہر برابر کا اجر پہلے کو منتقل ہو رہا ہے, ہر برابر کا اجر پہلے کو منتقل ہو رہا ہے. تو اب یہ تو حصے داری پڑ گئی نا جی, اور پرسنٹیج کے حساب سے نہیں, فیصدوں کے حساب سے نہیں کہ بھئی اگر میں نے مسجد بنائی تو میری دیکھا دیکھی اگر آپ مسجد بنائیں گے تو آپ کے مسجد بنانے کے اجر میں سے 10% مجھے ملے گا. نہیں 10% نہیں جی, 100%. کتنے پرسنٹ؟ جتنا آپ کو ملے گا اتنا ہی مجھے ملے گا. ٹھیک ہے نا بھائی. آپ نے اچھا کام کیا, کسی نے یہاں پہ فلٹر لگا دیا, آپ نے دیکھا کہ یار میں بھی لگا دوں, آپ نے دیکھا دیکھی ایک فلٹر لگایا. اب یہ پہلے والے کو 20% نہیں ملے گا اجر, برابر کا ملے گا. جتنا آپ کو ملے گا اس کے برابر اس کو ملے گا. یہ حدیث پاک ہے, اللہ کے نبی کا فرمان ہے. یہ اپنے پاس سے تو بانٹ نہیں رہا اجر, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کو برابر کا اجر ملے گا. اب یہ برابر کا اجر ملتا چلا جا رہا ہے. آپ کے پاس کوئی ہے پیمانہ جس سے پھر آپ حساب لگا سکیں؟ ایک بندہ ایک نیکی کا, اب یہ دیکھیں اسی لیے ہم کہتے ہیں نا اپنے بچوں کو حافظ بناؤ, قاری بناؤ, عالم بناؤ, پھر ان کو دین کے راستے پہ لگاؤ. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپ کی سوچ سے زیادہ اجر کمایا جائے. آپ ساری زندگی دن اور رات مستقل قرآن مجید کی تلاوت کریں نا تو آپ کو اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا ایک بچے کو قرآن کا حافظ و عالم و قاری بنا دیا تو امید رکھی جا سکتی ہے کہ آپ کو اس سے اتنا زیادہ مل جائے گا کہ آپ تو کیا آپ کی پوری نسل بھی مل کے سارا دن اور رات 24 گھنٹے قرآن پڑھنے لگ جائے نا تو اتنا اجر نہیں کما سکتا. یعنی اس کی ایک سادی سی مثال دیتا ہوں. ایک بندہ ہے, اس نے ایک مولوی صاحب کی تقریر سنی. تقریر میں وہ حفظ قرآن کے فضائل بیان کر رہے تھے کہ بچے کو قرآن کا حافظ بنائے تو ایسے ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے, یہ تاج ملتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ. اب اس نے سنی اور اس نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بناتا ہوں. اب اس نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ و قاری بنایا. وہ بچہ آگے پڑھانے لگ گیا. وہ ایک درسگاہ میں بیٹھا, اس کے سامنے بیٹھے ہیں 30 35 25 40 طلباء, وہ پڑھ رہے ہیں. اب انہوں نے پڑھا, وہ پڑھنے کے بعد چلے گئے, ان میں سے کوئی 10 20 ادھر ادھر دوسرے کاموں میں لگ گئے, کوئی کہیں لگ گیا, کوئی 2 4 پڑھانے بھی لگ گئے. چلو, ورنہ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اکثر پڑھانے والے ہوتے تھے. اب کیونکہ دنیا داری عام ہے تو حافظ تو بن جاتا ہے, حافظ بننے کے بعد پھر سوچ میں پڑ جاتے ہیں انہوں نے سکولے بھیج دو, انہوں نے انج کرا دو, چلو آپ جو مرضی کرائیں گے, آپ کی اپنی سوچ ہے. بہرحال بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کو دین کے راستے ہی میں لگایا جائے. چلو لگا دیا, آپ دین کے راستے میں لگایا تو نتیجہ پتا کیا نکلتا ہے کہ اس سے آگے جناب اس سے پھر پڑھا, اس سے اب ایک نے پڑھایا تھا 20 کو, اس نے آگے جو 10 بھی پڑھانے والے نکل آئے تو 10 نے جب 20 کو پڑھایا تو کتنے ہو گئے؟ 200 ہو گئے. ان 200 میں سے جو مثال کے طور پہ 100 بندے بھی اگر 20 کو پڑھانے والے تو کتنے ہو گئے؟ اب آپ کی گنتی ختم ہو جائے گی, گنتی آگے شروع ہو جائے گی. آپ کے نامہ اعمال میں کروڑوں اربوں کے حساب سے نیکیاں اور اجر آنا شروع ہو جائے گا. آپ تو لمحوں میں امیر ہو جائیں گے. آپ کو تو سوچ میں اور تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کمائے گی دنیا, کھائیں گے ہم, پڑے گی دنیا اور نامہ اعمال میں ہمارے اجر آئے گا. موجیں آپ آرام فرما رہے ہیں
اور وہ جو کہیں جا کے دنیا کے کسی کونے میں رات کو قرآن پڑھ رہا ہے، اس کا نامہ اعمال کا اجر برابر کا آپ کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے. کیوں کہ آپ نے ترغیب دی تھی، آپ کے کہنے پہ قرآن حفظ کروایا. تو یہ میں نے آپ سادی سی مثال دی. ورنہ جس نیک کام کا آغاز کرو گے اس نیک کام کو بعد میں دیکھ کر کرنے والوں کے برابر اجر آپ کو ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، اور آپ کا نامہ اعمال بھرتا چلا جائے گا نیکیوں سے، اعمال سے، خوبیوں سے، کمالات سے. آپ کو بہت سارا اجر مل سکتا ہے. تو بھئی بات یہ ہے کہ یہ میری اور آپ کی ترغیب کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اول بھی ابو بکر ہیں، ثانی بھی ابو بکر. تو جس بندے کا ہر اچھے کام میں پہلا نمبر ہے، ہر اچھے کام میں پہلا نمبر ہے، آپ ذرا حساب لگائیں کہ کون سا شخص ہے کہ جس کے برابر کا اجر اس کے کھاتے میں نہیں جا رہا. تم ابو بکر کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے، تعریف کرتے ہو کہ نہیں کرتے، جانتے ہو کہ نہیں جانتے، تمہیں تعارف ہے کہ نہیں آتا، تمہیں ان کے لقب کا پتہ ہے کہ نہیں پتا، تمہیں رسول اللہ کے ساتھ ان کے تعلق کا علم ہے یا نہیں ہے، ان کے خلیفہ اول ہونے کے بارے میں تم کچھ جانتے ہو یا نہیں جانتے، ان کے دور خلافت کی خوبیاں جانتے ہو یا نہیں جانتے، تمہیں کچھ بھی پتا ہے یا نہیں پتا، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کلمہ تو پڑھتے ہو نا. تمہیں اگر ابو بکر کا نام بھی نہیں آتا تب بھی یاد رکھو جب تم کلمہ پڑھو گے، چونکہ پہلی بار کلمہ ابو بکر نے پڑھا ہے، کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کو ماننے کا رواج ابو بکر نے ڈالا ہے. یہ عادت اللہ کے پیغمبر نے کے کلمہ پڑھنے کی ڈالی صدیق اکبر نے ہے. تو اب قیامت کی صبح تک جو بندہ کلمہ پڑھے گا اس کے کلمہ پڑھنے کے برابر کا اجر سیدنا صدیق اکبر کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا. ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں اور کھربوں انسان جب سے رسول اللہ نے کلمہ پڑھانے کا رواج ڈالا اور ابو بکر نے کلمہ پڑھنے کا رواج ڈالا، تب سے لے کے قیامت کی صبح تک کے آخری مسلمان کے کلمہ پڑھنے کا اجر بھی ابو بکر کے کھاتے میں لکھا جائے گا. یہ ہے اولیت صدیق اکبر کا کمال. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مال خرچ کرنے کا کہا، سب سے پہلے ابو بکر نے ہاتھ کھڑا کر دیا. اب یہ سیرت کے بے مثال اور تاریخی تفصیلی واقعات ہیں، کب کس موقع پہ کتنا خرچ کیا، کبھی 100 اونٹ، کبھی دینار، کبھی درہم، کبھی گھر کا سارا مال، کبھی کچھ کبھی کچھ. تو اب جب لا کے اتنا کچھ اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تو آغاز میں سب سے پہلے ہاتھ ابو بکر نے کھڑا کیا تھا. اور تبوک کے موقع پہ تو بڑا عجیب منظر ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو وہ مشہور واقعہ ہے، آپ نے درجنوں مرتبہ سنا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو کب سے تیاری کر رہا تھا کہ کوئی موقع اب اگر آیا نا تو ابو بکر کو آگے نہیں بڑھنے دینا. میں تیاری کر کے گیا تھا. اور آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ پیپروں کی تیاری کر کے جائے، دوجا ستا پہ اٹھ کے چل جائے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں نا. ایک آدمی ہے، اس کو اچانک آپ بتائیں وہ بیچارہ کسی کام میں تھا، مصروف تھا، بیمار تھا، پریشان تھا، رابطے میں نہیں تھا، اچانک اس کو کال آ گئی کالج سے، یونیورسٹی سے کہ بھئی ہے سویرے پیپر ہی پہلا، کل تو شروع نے. تو اب ایک وہ ہے اور ایک وہ جو پورا سال ہو گیا تیاری کر رہا ہے. تو یہ دونوں کی محنت اور دونوں کا نتیجہ برابر تو نہیں ہو سکتا نا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں تیاری کر رہا تھا کہ مقابلہ کرنا ہے اور ابو بکر سے آگے بڑھنا ہے، اور حضرت ابو بکر کوئی تیاری شہری نہیں کر رہے تھے. ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ مقابلہ بھی کرنا ہے، تیاری بھی کرنی ہے. اچانک سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون ہے بھائی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے. تو حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے. حضرت عمر فرماتے میں بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی. فرمایا اچھا تو بتا بھی کیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس نا اس وقت 40,000 درہم جمع کیے، میں سوچا کہ ادھے میں تمہیں دے دیں. فرمایا اچھا ٹھیک ہو گئے. تو باقیوں سے پوچھا تو کتنے بھی، تو کتنے، ساروں نے بتایا اتنا اتنا اتنا. تو اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی جب باری آئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ کتنے خرچ کرو گے. یہ بڑا عجیب منظر ہے. یعنی باقیوں سے پوچھا کہ لائے کتنے ہو، کتنے لے کے آئے ہو، کتنے لے کے آئے ہو. اس نے کہا جی میں آدھا لے آیا ہوں، میں تہائی لے آیا ہوں، میں اتنا لے آیا ہوں، میں اتنا لے آیا ہوں، میں اتنا لے آیا ہوں. لانے کے اوپر ہی ہوتا ہے نا. لیکن سیدنا صدیق اکبر سے حضور نے جب سوال پوچھا نا تو سوال الٹ دیا، بالکل زاویہ ہی بدل دیا. فرمایا یہ نہیں پوچھا کہ ابو بکر کیا لائے ہو، فرمایا ابو بکر کار کتنا چھاڑا ہے. یہ نہیں پوچھا کہ لائے کتنا ہو، فرمایا چھوڑ کے کتنا آئے ہو. تو عرض کیا یا رسول اللہ جب
اللہ کے نبی حکم فرمائیں پھر پیچھے کچھ چھوڑ کے بھی آتے ہیں؟ یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، چھوڑ کے بھی آتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں تو گھر میں یا اللہ کا نام چھوڑ آیا ہوں یا مصطفیٰ کا نام چھوڑ آیا ہوں، میں تو اللہ رسول دے نام تو علاوہ کوئی چھڈ کے نہیں آیا، میں تو سارا کچھ ہی لے آیا۔ تو حضور نے فرمایا بھی کون ہے جو آج ابو بکر کا مقابلہ کرے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن سوچ لیا کہ جتنا مرضی زور لگا لو، جتنی مرضی کوشش کر لو، جتنی مرضی محنت کر لو، اے بندے تو اگے نہیں ودیا جا سکتا۔ اس کو رب پہلا نمبر دینا چاہتا ہے، میں کیسے مقابلہ کر لوں گا؟ تو اب عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا سیدنا صدیق اکبر نے جب بھی موقع تھا۔ تو اب رسول اللہ کے اوپر مال خرچ کرنے میں پہلے نمبر پہ مسجد نبوی بنی نا، تو ضرورت تھی توسیع کی، مسجد کے لیے خرچ کرنے کی، تو سب سے پہلا چندہ سب سے پہلے نمبر پہ مال سیدنا صدیق اکبر نے دیا۔ مسجد نبوی کے لیے توسیع کی ضرورت تھی، پلاٹ خرید کے سیدنا صدیق اکبر نے دیا مسجد کا، یعنی مسجد کا پلاٹ کی قیمت ابو بکر کی جیب سے ادا کی گئی ہے۔ تو اب ہر چیز کے اندر پہلے نمبر پہ، تو اب مال خرچ کرنے میں پہلا نمبر ابو بکر کا۔ اب قیامت کی صبح تک کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی لینڈ لارڈ ہے، کوئی فیاض ہے، کوئی سخی ہے، کوئی بڑا حاتم تائی دا پیو ہی کیوں نہ ہوئے، سارا جہان خرچ کر لے۔ یہ بات یاد رکھے کہ جیب سے 1 روپیہ نکالو گے یا لاکھ روپیہ نکالو گے یا کروڑ روپیہ بھی نکالو گے، جو بھی خرچ کرو گے اس کے برابر کا اجر ابو بکر کے کھاتے میں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی کے لیے، دین کے لیے خرچ کرنے کا رواج ابو بکر نے ڈالا، سمجھ آئی؟ اس کے بعد توجہ کیجیے، پہلا نمبر ابو بکر کا۔ یار لوگ تو صرف خلافت پہ لڑی جاتے ہیں نا، جی خلیفہ بلا فصل، میں کہ کس کس بات کو رو گے؟ ابو بکر ہے ہی پہلا نمبر، مصلے پہ بھی پہلا نمبر، وفا میں بھی پہلا نمبر، اداؤں میں پہلا نمبر، تابعداری میں پہلا نمبر، عشق میں پہلا نمبر، اطاعت میں پہلا نمبر، امت میں پہلا نمبر، صحابہ میں پہلا نمبر، حتیٰ کہ جنت میں بھی پہلا نمبر۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کاغذوں پہ، تختیوں پہ، پتوں پہ، کپڑے کے ٹکڑوں پہ لکھا ہوا، جگہ جگہ پہ چمڑے کے ٹکڑوں پہ لکھا ہوا لوگوں کے پاس محفوظ تھا۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر کو خیال آیا کہ اس کو جمع نہ کروں، جمع کر کے قرآن کو کتابی شکل میں اس طرح سے 30 پارے اکٹھے، 114 صورتیں اکٹھی کروانے والا ابو بکر ہے۔ اب قیامت تک جس کے ہاتھ میں قرآن ہے، یہ قرآن نہیں ہے، ابو بکر کا تحفہ ہے یار، سیدنا صدیق اکبر کا جمع کیا ہوا قرآن جس کے ہاتھ میں ہے وہ پڑھے گا بعد میں، برابر کا اجر صدیق اکبر کے کھاتے میں پہلے۔ اب قیامت کی صبح تک یہ جمع شدہ قرآن جس جس کے پاس ہے وہ برابر کا اجر صدیق اکبر کے کھاتے میں بھیج رہا ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باجماعت نماز پڑھانے کے لیے جب مسجد میں پہلی بار تشریف لائے، یا حضور علیہ السلام نے پہلی نماز باجماعت پڑھائی، دار ارقم میں پڑھائی ہے جہاں بھی، تو حضور علیہ السلام کے پیچھے وہ پہلی نماز باجماعت پڑھنے والے پہلے بندے کا نام ابو بکر۔ تو اب قیامت تک جتنی امت نماز پڑھتی رہے گی نا، ہر نمازی کے نماز کے برابر کا اجر سیدنا صدیق اکبر کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح حج فرض ہوا، میں نے آپ کو بتایا تھا، پہلے حج پہ امیر حج بنا کے رسول اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کو بھیجا، تو پہلی مرتبہ حج ادا کرنے والی شخصیت پہلے نمبر پہ سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ اب قیامت تک جتنے حاجی لاکھوں کے حساب سے حج کرتے رہیں گے، ہر سال لاکھوں بندہ جاتا ہے، یہ سارے حاجیوں کے حج کرنے کے برابر کا ثواب اس بندے کو پہنچے گا جس نے حج کرنے میں سب سے پہلا نمبر حاصل کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سے پیار کرتے، محبت کرتے تھے، پیغمبر کے لیے آنسو بہانے میں، حدیث پاک میں لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ آنسو بہانے میں پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر کا، حضور کی فکر کرنے میں پہلا نمبر صدیق اکبر کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، سب سے پہلا خطبہ
منبر پہ کھڑے ہو کر سیدنا صدیق اکبر نے ادا کیا، تو سیدنا صدیق اکبر وہ امت کا افضل ترین انسان ہے کہ جس کو سخاوت میں پہلا نمبر حاصل ہے، جرأت میں پہلا نمبر حاصل ہے، اطاعت میں پہلا نمبر حاصل ہے، نبوت کے ساتھ رفاقت میں پہلا نمبر حاصل ہے، پیغمبر کے ساتھ محبت میں پہلا نمبر حاصل ہے، رسول اللہ کی تابعداری میں پہلا نمبر حاصل ہے، قبولیت اسلام میں پہلا نمبر حاصل ہے۔ تو جب اس کو ہر چیز میں پہلا نمبر حاصل ہے، جمع قرآن میں پہلا نمبر، عبادت میں پہلا نمبر، تلاوت میں پہلا نمبر، ریاضت میں پہلا نمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تو بنا دی، یہ تو ایک جنرل بات تھی نا مین، لیکن اس کے بعد رسول اللہ کی مسجد کے بعد امت میں مسجد بنانے کا رواج سیدنا صدیق اکبر نے ڈالا کہ اپنی حویلی اور اپنے جو زمین تھی اس کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد بنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی سیدنا صدیق اکبر کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ یہ پہلا بندہ ہے جس نے میری امت میں مسجد بنانے کا آغاز کیا۔ تو اب جتنی مسجدیں بنتی رہیں گی قیامت تک برابر کا ثواب ابو بکر کے کھاتے میں جاتا رہے گا۔ تو اب بات یہ ہے کہ ایک بندے نے پہل کی ہے تو اس پہل میں جو نیکی میں پہل کی اس نیکی میں اجر اور ثواب سیدنا صدیق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدر میں جا رہے ہیں تو حضور نے فرمایا آؤ بھائی حیا علی الجہاد، آؤ جہاد کے لیے کون میرے ساتھ چلے گا؟ تو پہلا بندہ جو بھاگ کر حضور کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اس کا نام ابو بکر ہے۔ تو یہ ابو بکر جہاد میں بھی پہلے، تو اب قیامت تک کے مجاہدین جتنی دیر جہاد کرتے رہیں گے اس جہاد کے برابر کا اجر امام المجاہدین سیدنا صدیق اکبر کو پہنچتا رہے گا رضی اللہ تعالیٰ، پہنچتا رہے گا۔ اب ان کی عظمت اور شان اور تقدس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ پہلے نمبر پہ تو آپ مردم شماری 33 بار بھی کرا لیں تو بندے تو آپ گن نہیں سکتے پورے، ہے کہ پوری دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، پوری گنتی کریکٹ معلوم ہے، اندازہ سا ہوتا ہے، گن گنا کے بھی پھر بھی کچھ رہ ہی جاتا ہے، کسی نے نہیں اندراج کرایا، کوئی رہ گیا، کوئی ملا نہیں کسی سے، جو مرضی آپ جتنی مرضی باریکی سے کر لیں بندے آپ پورے گن نہیں سکتے۔ بندے نہیں گن سکتے تو بندے نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں یہ آپ گن نہیں سکتے، نماز کا ثواب کتنا ملا یہ آپ گن نہیں سکتے۔ تو بھائی آپ نہ بندے گن سکتے ہو، نہ ان کی نیکیاں گن سکتے ہو، نہ ثواب گن سکتے ہو، تو ابو بکر کی نیکیاں کیسے گن سکتے ہو جس کو ساری امت کے نیک اعمال کے بدلے میں اللہ اجر عطا فرما رہے ہیں؟ کہ حضور فرما رہے ہیں من سن سنتن حسنتن فی الاسلام فعمل بها بعدا، فرمایا کہ جو بندہ اسلام میں کسی نیک کام کا آغاز کرتا ہے اس کے بعد جو بندہ بھی اس کو دیکھ کے اس نیک کام کو کرے گا کتب لہ مثل اجر، فرمایا کہ اس کے برابر کا اجر اس کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا، اور ولا ينقص من اجورہم شیء، اور یہ بعد والوں کے اجر میں سے کچھ بھی اللہ کم نہیں فرماتے، اپنے خزانوں سے دیتے چلے جاتے ہیں، اپنے خزانوں سے دیتے چلے جاتے ہیں، اپنے خزانوں سے عطا فرماتے ہیں، اور دنیا جہان کی نعمتیں، برکتیں، عظمتیں، سعادتیں اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی اجر ملے، ثواب ملے، تو سیدنا صدیق اکبر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہر کام کو، یہ نہیں کہ سجے کبے ویکھی جو کہ اے تو کردا نہیں میں کیوں کراں، اے تو کردا نہیں میں کیوں کراں، انہیں تو کیتا نہیں میں کیوں کراں، وہ تو اودے نال جانا ہے عجیب بات ہے۔ خود سے اخلاق اچھے کرو، اعمال اچھے کرو، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بناؤ، عبادات میں چستی دکھاؤ، کوشش کرو، قرآن کی تلاوت میں آگے بڑھو، ذکر اذکار و تسبیحات میں، یعنی جو عمل بھی اچھے سے اچھا۔ اب ایک بندہ ہے اس کے اوپر حج فرض ہے، آپ اس کو کہیں کہ بھائی آپ ماشاءاللہ صاحب ثروت ہیں، اللہ نے آپ کو مال بھی دیا ہے تو حج آپ پہ فرض ہے، تو اس سال حج کرنے جائے، لے فلانے حاجی کو میرے تو بہت فلانے چودھری کو مال ہے وہ تو گیا نہیں، فلانے دی میرے تو بڑی فیکٹری وہ تو گیا نہیں، تو وہ دے نال جانا یار۔ اللہ کے بندے دوسروں کی طرف دیکھی جائے گا، وہ تو جا ہو سکتا تینوں ویکھا ویکھی ہو جائے تو وہ دے برابر دا ثواب تینوں بھی نال مل جائے۔ تو کام کے اندر نیکی میں پہل کرنے کی کوشش کرو۔ ہم تو سلام میں پہل نہیں کرتے، ہمارے پاس سے بندہ گزر جائے ہم بتی کے حساب لگاتے ہیں اس کو دیکھ کے، جان پہچان ہے سلام کریے کہ نہ کریے، پہلے حساب لگانے لگ جاتے ہیں بندہ دیکھ کے، جانا پچھانا نہیں ہے ویسے سلام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ ہم خود ہی فیصلہ کریں۔ قربان جاؤ، شریعت نے کیا سکھایا بلا؟ قبرستان جاؤ تو جا کے کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو السلام علیکم، پہلے واقفیت کٹ لیا کرو نا، بغیر واقفیت تو مریا ہوا سلام کرن دا حکم ہے تے جیندیاں نوں تسی کردے نہیں،
کہ واقفیت ہے کہ نہیں. حدیث پاک میں پتہ کتنے سخت الفاظ آتے ہیں. ہم تو ماشاءاللہ کبھی جانتے بوجھتے سمجھتے ہی نہیں ہے نا، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سخت الفاظ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ جب جانے پہچانے لوگوں کو صرف سلام کیا جانے لگے گا، یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے. سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی. تو قیامت کے قریب آنے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ لوگ صرف جانے پہچانے لوگوں کو سلام کریں. تو جدوں لوگ کی جانے پچھاڑیاں نو بھی سلام نہ کرن، او پھر کی ہوئے گا؟ وہ تو پھر لگتا بہت ہی لاگے آ گئی ہے قیامت. اب تو جانے پہچانے کو بھی نہیں سلام کرتے. سلام سے آغاز ہوتا ہے، ہائی لے اسلام. میسج آتا ہے کہ مرتبہ ہائی، جی کرتا ہوں ان کو وعلیکم ہائی، چنگا ہائی ہوئی. یہ کیا ہے یار؟ یہ اچھا طریقہ واردات کہ آپ نے سلام کرنا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلام ہوتا ہے یار. تو اب معاملہ یہ ہے کہ بات ہائی ہوئی پہ آ گئی ہے. ویلکم گائز. عجیب گل ہے یار، اللہ کے بندے کوئی اور نہیں چیز ملی تو مسلمان ہو. نقل اتارتے اتارتے کہاں سے کہاں چلے گئے ہو؟ کبھی پیچھے مڑ کے دیکھا؟ عجیب قسم کی ہیلو گائز. یہ ہیلو گائز سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ برکت والے کلمات ہیں، اللہ کے نبی کے سکھائے ہوئے ہیں. یہ دعا ہے، اس سے سلامتی حاصل ہوتی ہے، اس سے جانے والے کو دعا ملتی ہے، آنے والے کو دعا ملتی ہے، خیریں حاصل ہوتی ہیں. سلام اللہ کا نام ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، عام کرو سلام کو، ہر جانے انجانے کو سلام کرو. سلام تعلق کی ابتدا ہے، سلام دعا ہے، سلام میں خیریں برکتیں. تو ہم کیا کرتے؟ پہلے بندہ پہچانتے. تو میں کر رہا تھا کہ جس کام میں آپ پہل کریں گے، بعد والے اس کو اگر آپ کی دیکھا دیکھی کریں گے تو اجر ملے گا. تو ہم سلام میں بھی پہل نہیں کرتے. سلام کرتے وقت بھی دیکھتے ہیں کہ ہوں اے بنو کرے، تو یہ وہ نہ کرے تو پھر میں کیوں کرا جی؟ میں کوئی سرونٹ ہے نا، میں ملازم، آئی ایم یور سرونٹ، میں تمہارا ملازم ہوں کہ میں تمہیں سلام کروں؟ لے، ملازم دی ڈیوٹی ہے سلام کرنا. وہ اللہ کے بندے کوئی بڑا آدمی ہے، اگر مثال دو دنیاوی اعتبار سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ بڑا تو وہی ہے جو اللہ کی نظر میں بڑا ہے. تو اگر دنیاوی اعتبار سے کسی کے پاس کو منصب ہے تو اگر جا کر مثال کے طور پہ فیکٹری کا مالک ہی ہے، وہ گیٹ پہ جا کے اگر کھڑے ہوئے چوکیدار کو کہہ دیتا ہے کہ بھئی السلام علیکم، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے اس کی عزت میں کوئی کمی آ جائے گی، اس میں اس کا مقام کوئی کم ہو جائے گا. اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا، اس کو اچھا لگے گا کہ مجھے چودھری صاحب نے سلام کیا، مجھے حضرت صاحب نے سلام کیا. کون سی قیامت آ جائے گی یار؟ آپ بڑے ہیں، کتنے کے بڑے ہیں آپ؟ رسول اللہ سے زیادہ بڑے ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اپنے صحابہ کو خود سے سلام کر، چھوٹے بچوں کو شفقت کے ساتھ خود سے سلام کر لیتے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من بدأ بالسلام بریء من الکبر، فرمایا کہ جس بندے نے سلام میں ابتدا کی اللہ اس کو تکبر سے بری کر دے. وہ بندہ تکبر سے بری ہے. یہ حضور کی دی ہوئی سند ہے، اللہ کے نبی کی گارنٹی ہے یہ دی ہوئی کہ جو بندہ سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے، وہ متکبر نہیں ہو سکتا. آپ کو لاکھ کوئی کہے اس میں بڑی آکڑ ہے، اس میں بڑی آکڑ ہے، آپ ایک عادت بنا لیں، جسے ملے اسے پہلے سلام کریں. کوشش کریں سلام میں پہل کرنے کی. آگے بڑھ کے کہیں السلام علیکم. اچھا السلام علیکم صاحب، بھائی السلام علیکم. چھوٹا ہے بڑا ہے، آپ سلام کی عادت ڈالنا. لوگ آپ کو جو مرضی کہتے پھر اللہ کے حبیب قیامت کے دن آپ کی گواہی دیں گے کہ یہ بندہ تکبر والا نہیں ہو سکتا. اور حضور فرماتے ہیں کہ جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جنت میں داخلہ پکا کرنا ہے تو اپنے آپ کو تکبر سے بچانا ہوگا، اور تکبر سے بچانا ہے تو سلام کی عادت ڈالنی ہوگی، سلام کرنے کی عادت ڈال، پہلے سلام کرو. اور میں عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی کام کو شروع کرنا ہے، آغاز میں شروع میں عادت بناؤ کہ پہلے میں کروں. یہ نہیں کہ دوسروں کو دیکھتے رہو کہ اے کرے گا تو میں کروں گا، نہیں، بلکہ کہو کہ میں کروں گا پھر اے کرے گا، میری دیکھا دیکھی یہ کرے، میری دیکھا دیکھی یہ کرے گا، میں اچھا بنوں گا تو یہ بھی بنے گا. اپنے حصے کی شمع جلاتے جاؤ، اپنے حصے کا نور پھیلاتے جاؤ، اپنے حصے کا کام کرو، دوسروں کی طرف نہ دیکھتے جاؤ وہ کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے. اب مسجد میں کئی جگہ ایسا ہوتا ہے، میں تو خیر پرانا تجربہ کار ہوں ان چیزوں کا. مسجد میں ہوتا ہے نا، بعض شرارت کے چیمپئن بھی ہوتے ہیں اللہ کے گھر میں. وہ نہ پتہ کیا کریں گے، وہ پہلے تو تلاش کریں گے کہ مسجد کو تیکھا کو کاغذ کو شے گری ہوئی، پھر اس کے بعد آ کے نا مولوی صاحب کے کان میں پھونک ماریں گے السلام علیکم قاری صاحب،
اچھا جی خادم کتنے تھا نظر نہیں آتا صفائی نہیں کرتا کتنے ہوں اچھا جی اب یہ بڑا طریقہ واردات ہے یہ بہت جگہ چلتا ہے یہ میرے وزیر آباد کے ساتھی تشریف لائے ہوئے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے یہ جانتے ہیں وہاں بھی کبھی کبھار کسی کو شوق اٹھنا اس نے جناب آ کے مولوی صاحب دیکھو نا جی گند پیا رہتا ہے ویکھو ہے کی کتنے خادم ہوں کہو تسی اپنے طریقے نہ کہو اچھا میں گل کرو فلانے نے کہو تسی تو اب ایک تو طریقہ وہی ہے کہ آپ کو کوئی چابی دے آپ ریس ہو جائیں آپ کو کوئی تکا لگائے آپ سٹارٹ ہو جائیں اگر آپ تکا سٹارٹ ہیں تو پھر تو ایسا ہی ہوگا نا تو اگر آپ تکا سٹارٹ نہیں ہے تو آپ کے پاس بہت اچھی آپشن ہے جو آپ کو کان میں کہے کہ وہ جی کوئی گل نہیں مسیت کہڑا محلے والوں کی اپنی ہوئی ہے نا پڑ چک جا کے تم سٹ کے ڈسٹ بین چل میرا پتر شاباش کراں صفائی تینوں بھی ثواب ملے گا تو سارا ثواب خادم نہیں دے دینا انہیں کلے جنت جانا تو نہیں جانا ٹھیک ہے اس کو موقع پہ مناسب طریقے سے سمجھا دیا جائے کہہ دیا جائے اچھی بات ہے لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ جناب جو مسجد میں کھلارا پڑا ہے اس کے لیے بندہ ڈھونڈتے پھرو کہ ایک ہی نے چکا ہے وہ اللہ کے بندے تم اٹھا لو میں تو اللہ معاف فرمائے کبھی اپنے آپ کو صاحب حیثیت سمجھتے نہیں ہوں کہ میں کوئی جناب مسجد میں کوئی اعلیٰ درجے پہ فائز ہوں اللہ معاف فرمائے آپ جیسا نمازی ہوں آپ جیسا گناہگار آپ سے بلکہ کئی گنا بڑھ کے آپ تو نیک آدمی ہے ماشاءاللہ تو مجھے تو کبھی آر نہیں ہوتی کہ میں سامنے کوئی چیز پڑی ہوئی دیکھوں اٹھا کے اس کو جیب میں ڈال لو بعد میں جا کے باہر پھینک دو بات ختم بھی اللہ کے آپ کو بھی اجر عطا فرمائیں گے یہ کوئی کام ہے کہ آپ پہلے بندہ تلاش کرتے پھر ہو کے کہنا کینوں کمال ہے بھائی اللہ کے بندو ہر کام میں دوسرا بندہ نہ ڈھونڈا کرو کہ یہ کرے گا وہ کرے گا یہ کرے گا نیکی کا کام ہے میں کروں گا یہ والا معاملہ ہے میں کروں گا یہ سوچ پیدا کرو اپنے اندر آپ آگے بڑھ کے کہیں کہ سب ہمیں بتائیں کون سا کام ہے اچھائی کا نیکی کا میں کرتا ہوں مجھے بتائیے میں اس میں آگے بڑھ چڑھ کے کام کروں گا میں یہ کروں گا میں یہ اپنی خدمات کو پیش کرو اللہ کے گھر کا خادم بناؤ اللہ کے دین کا خادم بناؤ سیدنا صدیق اکبر جیسے بندے کو اللہ کے نبی نے امت کا افضل ترین بندہ قرار دیا ہے اور وہ بندہ ساری زندگی امت کا خادم بن کے رہا ہے میں نے آپ کو سنایا تھا نا کہ عورتیں اور مرد محلے کے کہہ رہے ہیں لے جی ہوں تو خلیفہ بن گیا ہونے نے کتنے ساڑیاں بکریاں چویا کرنی نے کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا نہیں پہلے بھی صبح شام تاڑیاں بکریاں چوندا سی تے ہن بھی چوواں گا خلیفہ بن کے دے مطلب تھوڑا کہ میں تہاڈے کام نہیں کرنا تا حیات وہی کچھ کیا ان کی خدمت بھی کی ان کو مایوس بھی نہیں کیا تو مطلب یہ ہم ان لوگوں کے نام لے رہے ہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلا نمبر ابو بکر کا اونچی بولو ابو بکر کا دوسرا نمبر بھی ابو بکر کا لو بھائی اس آیت کا ترجمہ کر کے بات ختم کرنے لگا قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار جہاں امت کے ساتھ جڑا ہوا نظر آئے گا وہاں ساری امت پیچھے ابو بکر آگے ساری امت بعد میں ابو بکر پہلے نمبر پہ دنیا میں دیکھو گے تب ابو بکر پہلے نمبر پہ نماز میں دیکھو گے تب ابو بکر پہلے نمبر میں کلمے میں دیکھو گے تب ابو بکر پہلے نمبر پہ ایمان میں دیکھو گے تب ابو بکر پہلے نمبر پہ اگر راہ ہدایت پہ دیکھو گے تب ابو بکر پہلے نمبر پہ جہاں جہاں دیکھو گے پہلے نمبر پہ اور حتیٰ کہ جنت میں دیکھو گے تو حضور نے فرمایا اول من يدخل الجنت من امتی یوم القیامت ابی بکر کہ جنت میں میری امت کا پہلا بندہ جو جنت میں جائے گا نا اس کا نام ابو بکر ہے تو دنیا میں بھی پہلے نمبر پہ جنت میں بھی پہلے نمبر پہ پیچھے رہا کیا تو کئی جگہ ایسی ہیں جہاں حضور کے ساتھ کھڑے ہوں تو دوسرے نمبر پہ اور یہ دوسرا نمبر بھی بڑا کمال کا ہے قرآن نے پتہ کیا کہا ہے ثانی اثنین دوسرے کا دوسرا دونوں میں سے دوسرا اب یہ دونوں میں سے کون دونوں کس جوڑے کی بات ہو رہی ہے کسے قرآن دونوں کہہ رہا ہے کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان اللہ معنا کہو انہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے وہ کون ہیں جو ایک دوسرے کو تسلیاں دے رہے ہیں ایک مصطفیٰ ہیں ایک ابو بکر ہے اتنا خوش نصیب بندہ کوئی ہوگا دنیا میں جس کو قرآن رسول اللہ سے جوڑ کے بیان کر رہا ہے جس کو قرآن پیغمبر کا ساتھی بنا کے بیان کر رہا ہے جس کو قرآن پیغمبر کی رفاقت کے ساتھ بیان کر رہا ہے ہجرت کی رات جب غار کے اندر تھے نا تو اللہ رب العزت فرماتے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اس غار میں دونوں کا دوسرا دونوں میں سے دوسرا اب پہلے مصطفیٰ ہیں
دوسرے ابو بکر ہیں. یہاں پہ ثانی ہے کیونکہ قرآن نے ثانی کہا ہے. حضور ساتھ ہے نا، تو جب حضور ساتھ ہوں گے تو پہلے مصطفیٰ ثانی ابو بکر. اب اگر آپ مصلی پہ دیکھیں گے تو مصلی اسلام پہ پہلے مصطفیٰ ثانی ابو بکر، ممبر کے خطبے پہ پہلے مصطفیٰ ثانی ابو بکر، اسلام کی بنیادوں کے اوپر پہرا دینے کے لیے اول مصطفیٰ ثانی ابو بکر، دین اسلام کے لیے قربانی دینے میں اول مصطفیٰ ثانی ابو بکر، اسلام کی قیادت کے لیے اول مصطفیٰ ثانی ابو بکر. پیغمبر کے ساتھ جوڑ کر جب دیکھو گے غار میں پہنچے تو چاہیے تو یہی تھا کہ اول مصطفیٰ ثانی ابو بکر، لیکن ایسے نہیں ہوا. یہاں آ کے یہ واحد موقع ہے جہاں ترتیب بدلی ہے، ورنہ یہی بات میں آپ کو بس سنانا چاہتا ہوں کہ ساری اول سے لے کر آخر تک، پیدائش سے لے کر وفات تک، قیامت تک، جہاں بھی حتیٰ کہ روضے میں بھی دیکھو نا تو پہلے مصطفیٰ ثانی ابو بکر. حضور پہلے دفن ہوئے، سیدنا صدیق اکبر بعد میں دفن ہوئے. جہاں بھی دیکھو گے اول مصطفیٰ ہیں ثانی ابو بکر ہیں، اول مصطفیٰ ہیں ثانی ابو بکر ہیں. حضور نے فرمایا میری امت کا پہلا بندہ، تو امت کا پہلا بندہ کہا ہے. انبیاء میں سے سب سے پہلے جو عزت والی عظمت والی ہستی جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، تو حضور پہلے ہیں. تو جنت میں بھی جب حضور کے ساتھ ملا کے دیکھا جائے گا تو پہلے مصطفیٰ ثانی ابو بکر. حوض کوثر پہ دیکھا جائے گا تو پہلے مصطفیٰ ثانی ابو بکر. ہر جگہ پہ اول مصطفیٰ ثانی ابو بکر. لیکن صرف ایک موقع ہے، ہیں دونوں اکٹھے لیکن اول ابو بکر ثانی مصطفیٰ. اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ تو توہین والی بات ہوگی جی، حضور دوسرے نمبر تے لے ایک ہیں جو میں کر نہیں. جہاں مصطفیٰ کو خطرہ ہونا وہاں اول ابو بکر. جہاں پیغمبر پہ حملہ ہونا وہاں اول ابو بکر. جہاں رسول اللہ کا دشمن سامنے آئے وہاں اول ابو بکر. وہاں حضور ساتھ بھی ہونا تو صدیق پہلے آگے بڑھتا ہے. کالا ناگ تھا نا آگے تو مصطفیٰ کو کہا یا رسول اللہ کھلو ہوا ذرا میں پہلا نبڑ کے آواں ہاں. تو اول ابو بکر. غار میں چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح ہم اعزاز کے طور پہ نہیں حضرت جی تسی پہلو نہیں تسی اگے نہیں جی تسی نہیں. وہ ساڈا ایک دوست سی وہ حضرت جی کہہ کے ہی اپنے بڑے کولو سائیکل چلاتا رہتا سی. استاد جی کے پاس پڑھتا تھا تو استاد جی شام کو کہیں جاتے تو وہ کہتے آپ اتر سائیکل تے میرے نال. وہ کہتا ٹھیک ہے. استاد کہتے پتر تو سائیکل چلا کے تو نہیں استاد جی تانوں کانڈ ہوئے گی تسی چلاؤ. استاد جی نہیں تسی چلاؤ میں پیچھے بننا. استاد جی بیچارے کانڈ ہونے چکر چ سائیکل چلاندے رہندے. تو یہ بھی حساب ہوتا ہے بعض دفعہ تسی پہلوں دے چکر چ دوجے نوں چھری پھیر چھڑ دے. تو عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے نا عزت و تکریم کے طور پہ کہ حضرت آپ پہلے نہیں آپ جی آپ فرسٹ آپ ماشاءاللہ آپ پہلے نمبر پہ پہلے آپ جائیں. تو لیکن جب حضور اور مصطفیٰ اور ابو بکر اکٹھے تھے غار میں جانے کے لیے تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا آقا معافی دیجیے گا، اعزاز تو یہی ہے کہ آپ پہلے اور میں بعد میں، لیکن ٹھہریے یہاں میں پہلے. میں ذرا جا کے جگہ صاف کر رہا ہوں، میں جا کے اچھی طرح سے صفائی کر لوں، اس کے بعد پھر جب جگہ بن جائے گی نا پھر آپ تشریف لائیے گا. لو جی تاریخ ساز جملہ کہنے لگا ہوں، آخری بات ختم کرنے لگا ہوں. اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ کے لے جاؤ. غار میں اگر داخل ہونا ہو تو اول ابو بکر ثانی مصطفیٰ. پہلے غار صاف ہوگی پھر مصطفیٰ آئیں گے. بابو اگر دل میں حضور کو داخل کرنا ہو پہلے ابو بکر ثانی مصطفیٰ. پہلے دل کی صفائی ہوگی. اگر رسول اللہ کے غلاموں کا پیار آئے گا نا تو پھر حضور سے سچا پیار ہوگا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور نے کہا ہے من احبہم فبحبی احبہم. مجھ سے پیار معتبر ہی تب ہے جب تمہیں ان سے پیار ہوگا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلائے. وآخر دعوانا